اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب علی پور کے علی کے 5ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بچپن۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اجمل کے بال۔ پھر رہتک میں اس کا پھوپھی زاد بھائی اجمل آ گیا۔ اجمل کا قد لمبا، رنگ نکھرا اور جسم بھرا ہوا تھا۔ اس کے بال کس قدر ملائم اور لمبے تھے، کپڑے بھی تو بہت خوبصورت پہنتا تھا۔ ایلی اجمل کو غور سے دیکھتا رہتا، حتیٰ کہ اسے پارسی لڑکی بھی بھول گئی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی اجمل کی طرح اونچا لمبا ہو جائے، اس کا جسم بھی اسی طرح نکھر جائے، اور بال، اجمل کے بال تو ایلی کی نظر میں بے حد خوبصورت تھے۔ وہ اجمل کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے غور سے دیکھتا اور اجمل سا بننے کی کوشش کرتا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اجمل اسے دوست سمجھے، جیسے دلی میں جمیل اسے دوست سمجھتا تھا، اور وہ دونوں رہتک کے بازار میں اکٹھے سوہن حلوہ خریدنے جائیں۔ لیکن اجمل نے کبھی ایلی کو اہمیت نہ دی تھی۔ اسکول میں وہ بڑے لڑکوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور بیچارے ایلی کو اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا پڑتا۔ نہ جانے وہ بڑے لڑکوں سے مل کر کیا کیا باتیں کیا کرتا تھا۔ جب ایلی ان کی باتیں سننے کے لیے قریب جاتا، وہ باتیں کرنا بند کر دیتے یا سرگوشیاں کرنے لگتے۔ بڑی مشکل تھی۔ بورڈنگ کے لڑکے اجمل کی دعوتیں کیا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد وہ گھنٹوں بیٹھ کر گپے ہانکا کرتے۔ گھر میں اجمل کا رویہ عجیب سا رہتا تھا، جیسے گھر والوں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور صفیہ تو اس کے نزدیک اس مکان میں رہتی ہی نہ تھی۔ چاہے وہ مہندی رنگے ہاتھ چلاتی یا اپنی میلی انگوٹھیاں گھماتی، اجمل کو کچھ خبر نہ ہوتی۔ وہ بال بنا کر چپکے سے باہر نکل جاتا۔ پھر صفیہ غصے میں چلاتی، ہاجرہ یہ کیا ہے، تمہیں برتن صاف کرنے بھی نہیں آتے، اور یہ دیکھو شلغم تو تم نے بالکل ہی جلا دیے ہیں۔ پھر وہ نیا جوڑا پہنتی، خوشبو لگاتی اور علی احمد کے انتظار میں بیٹھ جاتی۔ علی احمد کے آنے پر ٹین کا سپاہی میدان عمل میں نہ آتا، بلکہ اس کی جگہ کٹ پتلیوں کا کھیل شروع ہو جاتا۔ ایک منتیں کرتی، دوسری منہ چڑھاتی، ایک سیٹیاں بجا کر برماتی، دوسری ناک چڑھاتی، ایک ہنسے جاتی، دوسری گھورتی، اور پھر جب دروازہ کھلتا تو شام کوٹ کا قلعہ یوں تمراک سے قائم ہوتا جیسے وہ ناقابل تسخیر ہو۔ پھر صبح اٹھتے ہی علی احمد چلاتے، اجمل ادھر آؤ، یہ کیا واہیات عادت ہے، تم سارا دن بننے سورنے میں گزار دیتے ہو اور شام محفلوں میں بسر کرتے ہو، اور تمہارے یہ بال کتنے واہیات ہیں، جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں، ہٹ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ پھر ایک رات کٹ پتلیوں کا تماشا شدت اختیار کر گیا۔ شام کوٹ کے قلعے سے طبلِ جنگ بجنے لگا اور ٹین کے سپاہی نے گھبرا کر ہتھیار ڈال دیے، اور بند کمرے پر موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ اگلی صبح جو ہی علی احمد بیدار ہوئے تو گھر پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہے، وہ وہاں کیوں گیا ہے؟ ایلی حیران تھا کہ اس بند کمرے کے سپاہی کو کیا ہوا کہ اپنی سرزمین چھوڑ کر گھر کے ویرانے میں گھومنا شروع کر دیا۔ لیکن جلد حیرت مصیبت میں بدل گئی جب علی احمد نے للکار کر کہا، تم پڑھتے کیوں نہیں، ہر وقت کھیلتا ہے لنڈورا، ادھر آؤ۔ اور آخر کار تان اجمل پر آ ٹوٹی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حجام بلوا کر اجمل اور ایلی دونوں کے بال کٹوا دیے گئے، اور علی احمد فاتحانہ قہقہہ لگا کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس رات ایلی رضائی میں منہ ڈھانپ کر روتا رہا کہ ابا، ہائے اجمل کے بال، ہائے اجمل کے بال۔ اس کے بعد علی احمد نے اجمل کے باہر جانے اور شاہین باہر بسر کرنے پر نکتہ چینی شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک روز اجمل دیر سے گھر آیا تو انہوں نے اجمل کے منہ پر تھپڑ جما دیا، بڑا بنتا ہے تو، اور اجمل رونے لگا۔ اندر صفیہ مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ کی انگوٹھیاں گھما رہی تھی اور رضائی میں منہ ڈال کر ایلی نہ جانے کیوں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، میں بڑا ہو لوں، میں 10ویں پاس کر لوں۔ اگلے روز اجمل مدرسے سے واپس نہ آیا۔ شام کے وقت ایک آدمی ایک رکا لایا، لکھا تھا، میں گھر جا رہا ہوں، میرا انتظار نہ کریں۔ اجمل کے جانے کے بعد ایلی اکیلا رہ گیا۔ اگر انہی دنوں ابا کا تبادلہ دوراہے نہ ہوتا تو ایلی کے لیے وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال وہ رہتک چھوڑ کر دوراہے چلے گئے۔ اس نئے شہر میں ان کے مکان کے سامنے ایک گندا نالا بہتا تھا جس کے ارد گرد بچے کھیلا کرتے تھے۔ ایلی کے لیے یہ نالا ایک بہت بڑی نعمت تھی، جہاں کھیل کر وہ ابا کی بے حسی اور صفیہ کے غلیظ ہاتھوں کو بھول سکتا تھا۔ خانم۔ ایک روز جب وہ گندے نالے کے قریب کھیل رہا تھا تو اس کے ابا باہر نکلے۔ ایلی انہیں دیکھ کر سہم گیا۔
علی احمد رک گئے، چاروں طرف دیکھا، پھر ایلی کو اشارہ کر کے بلایا۔ وہ ڈر گیا، نہ جانے ابا اسے کیوں بلا رہے تھے۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اسے یوں کبھی بلایا نہ تھا۔ یا تو وہ خاموشی سے پاس سے گزر جایا کرتے تھے اور یا اسے دیکھ کر کہتے، تو یہاں کھیل رہا ہے، دوڑ گھر جا نالائق، سارا دن کھیلتا رہتا ہے۔ اور ایلی چپکے سے دوڑ کر گھر میں جا چھپتا۔ اس روز ان کے بلانے پر ایلی ڈرتا ہوا پاس آیا۔ اس کا خیال تھا کہ پاس بلا کر ابا گھوریں گے اور اسے گھر جانے کا کہیں گے، لیکن ایلی قریب آیا تو بولے، ادھر آ ہمارے ساتھ۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر اعتبار نہ آتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ شاید اس نے ان کا اشارہ غلط سمجھا ہو، لیکن پھر وہ چپ چاپ آگے آگے کیوں چل پڑے تھے؟ پھر اسے خیال آیا شاید وہ اسے گھر کے لیے کوئی چیز خرید کر دینے کے لیے ساتھ لے جا رہے تھے۔ بہرحال ساری بات عجیب سی تھی۔ ایلی ان کے پیچھے خاموشی سے چلنے لگا۔ بازار آیا اور ختم بھی ہو گیا، لیکن خاموش چلتے گئے۔ بازار کے اختتام پر علی احمد ایک گلی میں گھوم گئے اور دیر تک پرپیچ گلیوں پر چلتے رہے، حتیٰ کہ گلیاں بھی ختم ہو گئیں اور وہ شہر کے باہر کالی سڑک پر جا پہنچے۔ سڑک کے دوسرے سرے پر وہ اس مختصر سی آبادی میں جا داخل ہوئے جو ریل کے پل کے پار تھی، اور از سرے نو گلیوں میں جا گھسے جہاں چھوٹے چھوٹے گھروندے بنے ہوئے تھے۔ بالآخر وہ ایک دروازے پر رکے جہاں علی احمد نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازے کی درز میں ایک موٹی سی اتنی بڑی کالی آنکھ دکھائی دی۔ خانم، علی احمد نے آہستہ سے کہا۔ اندر سے گویا چاندی کی گھنٹیاں بجنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور ایک سرخ و سفید چہرہ طلوع ہو کر چاروں طرف چھا گیا۔ خانم کو دیکھ کر ایلی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چوڑے گورے چٹے چہرے پر دو موٹی موٹی کالی آنکھیں مسکا رہی تھیں۔ آؤ بیٹھو، اس نے چارپائی کھینچ کر کہا۔ بیٹھ جاؤ، علی احمد نے ایلی کو حکم دیا اور وہ خود بے تکلف چارپائی پر لیٹ گئے۔ حقہ بھرنا ذرا خانم، علی احمد نے یوں کہا جیسے وہ ان کا اپنا گھر ہو۔ خانم نے جلدی سے چلم میں 2 کوئلے ڈالے اور پھر علی احمد کے پاس بیٹھ کر ان سے بے تکلف باتیں کرنے لگی۔ جلد ہی وہ دونوں ایلی کے وجود سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں کھو گئے۔ ایلی حیران تھا کہ خانم کون ہے اور اس کا منہ اتنا چوڑا اور سرخ و سفید کیوں ہے، اور اس کی آنکھیں اتنی شوخ کیوں ہیں اور روب بھرے چہرے کے باوجود اس قدر مسکراتی کیوں ہیں، اور اس کی طرف دیکھنے کو جی کیوں چاہتا ہے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ ابا وہاں یوں لیٹ کر حقہ پی رہے ہیں جیسے وہ ان کا اپنا گھر ہو، اور خانم ان کے پاس بیٹھی تھی جیسے صفیہ گھر میں ان کے پاس بیٹھا کرتی تھی۔ صفیہ اور خانم کا کوئی مقابلہ بھی تو نہ تھا، اگرچہ صفیہ کا رنگ بھی کافی سفید تھا، اس کے چہرے سے بھی روب برستا تھا، لیکن صفیہ کے ماتھے پر تو ہر وقت شکن پڑی رہتی تھی۔ اس کے برعکس خانم مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ ایلی کو دیکھ کر ویسے ہی مسکراتی تھی جیسے علی احمد کو دیکھ کر، جیسے ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ صفیہ تو صرف علی احمد کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خانم کے ہاتھ مہندی رنگے نہ تھے، کتنے صاف ستھرے ہاتھ تھے، اور انگلیوں میں انگوٹھیاں بھی تو نہ تھیں۔ وہ باتیں کرنے میں مشغول تھے کہ اندر کوئی بچہ رونے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر ایلی گھبرا گیا۔ نہ جانے کہاں سے ایک شخص میلی سی چادر میں لپٹا ہوا آ موجود ہوا۔ دیکھ تو سراب رو رہا ہے، خانم بولی، اور پھر علی احمد سے باتوں میں مشغول ہو گئی، اور وہ چادر میں لپٹا ہوا عورت نما شخص اندر جا کر بچے کو تھپکنے لگا۔ نہ جانے وہ شخص کون ہے، نوکر تو نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ خانم کا خاوند بھی نہیں ہو سکتا، پھر کون تھا وہ؟ ایلی کے لیے وہ مکان ایک راز محسوس ہونے لگا۔ وہ بے تکلف مسکرانے والی عورت، وہ عورت نما مرد، اور وہ روتا بچہ۔ اچھا تو یہ لڑکا ہے، خانم نے اپنے ہاتھ سے ایلی کے منہ کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اس کی اس تھپک پر کتنا ہی پیار تھا۔ ایلی کے جسم میں ایک جھرجھری سی ناچنے لگی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ خانم کا ہاتھ اسے تھپکتا رہے اور وہ بڑی بڑی کالی آنکھیں ویسے ہی مسکاتی رہیں، اور اس کے سامنے وہ بڑا سا سرخ و سفید چہرہ یوں ہی معلق رہے، اور وہ ابا کے ساتھ ہمیشہ وہیں اس مٹی کے گھروندے میں رہے، اور اس کے بعد گندے نالے کے پاس کھیلتے ہوئے وہ چوری چوری دعائیں مانگتا کہ ابا گھر سے نکل کر اشارہ کرے، ایلی ادھر آؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ وہ اسی طرح خانم کے گھر جائے اور اس دروازے سے خانم کی سیاہ آنکھ انہیں دیکھے، اور بالآخر اس کا ہاتھ اسے تھپکے۔ کبھی کبھی اس کی خواہش پوری ہو جاتی۔ ابا باہر نکل کر انگلی کے اشارے سے بلاتے ہوئے پھر کہتے، اس مکان میں جہاں تم اس روز گئے تھے تمہیں یاد ہے نا، وہاں جاؤ اور خانم کو یہ دے آؤ، اور وہ چپکے سے ایک گٹھری سی اس کی بغل میں تھما دیتے۔ کسی سے کہنا نہیں، سمجھے؟
वो ज़ेरे लब कहते और अली खानम के घर की तरफ अड़ लेता और फिर खानम का चिट्टा सफ़ेद हाथ प्यार से इसके मुंह को थपकता और इसके होंठ सहलाता। वो मिट्टी का घरौंदा इसकी आंखों तले कांपता और इसके दिल में कुछ कुछ होता, न जाने क्या होता। फिर एक रोज़ खानम इनके अपने घर आ गई। अली ने इसे देखा और हैरान रह गया। खानम ने राज दिराना निगाह अली पर डाली। अंदर से अब्बा भागे भागे बाहर आए। सफ़िया, ये उस्तानी है, इस्लामिया स्कूल की बड़ी उस्तानी से मिलने आई हैं। बैठ जाओ उस्तानी साहिबा। अली, इनके लिए कुछ लाओ ना भाई, इतनी दूर से आई हैं। कितनी दूर है आपका स्कूल? हाँ, 8 कोस, मुझे याद आ गया। और नाम क्या है? सलाम अली। नहीं, सेलाबाद। ठीक। और अली अहमद को देखकर खानम ने इतना बड़ा घूंघट निकाल लिया और इनकी तरफ पीठ करके बैठ गई। फिर वो अली की तरफ देखकर राजदिराना अंदाज से मुस्कुराने लगी। लेकिन वो अब्बा से पर्दा क्यों कर रही थी? इसने घूंघट क्यों निकाल रखा था? क्या वो उस्तानी थी? लेकिन वो तो वहीं रहती थी, शहर में। फिर अब्बा क्यों कह रहे थे कि वो सेलाबाद से आई है? अली की समझ में खाक भी ना आया, मगर वो महसूस कर रहा था कि खानम अजीब सी निगाहों से इसकी तरफ देख रही थी, जैसे इसे बुला रही हो, जैसे हाथ की बजाय निगाहों से इसे थपक रही हो, सहला रही हो। नहीं, अली अहमद कह रहे थे, अगर आपको मेरा यहाँ आना नागवार है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। हाँ, अच्छा, तो आपके स्कूल में कितनी लड़कियाँ तालीम पाती हैं? आपके स्कूल का बड़ा चर्चा है। खानम मुस्कुराए जा रही थी। सफ़िया घूर घूर कर इसकी तरफ देख रही थी और हाजरा अंदर सब्ज़ रंग की मीठी बोतलें खोलने में मसरूफ़ थी ताकि सेलाबाद की उस्तानी की तवाज़ो की जा सके। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।